سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. میرے محترم ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں تدبر قرآن کی کلاس ہے، اور الحمدللہ آیت نمبر 85 سے الحمدللہ جس سے انشاءاللہ تعالی آج ہم آغاز کریں گے. الحمدللہ اس مبارک آیت کے الحمدللہ تمام الحمدللہ روٹ ورڈ آپ کو بتا دیے گئے. اب یہ اس کی کچھ تفصیل یقیناً آئے گی. جی سرسری طور پر بتا دیا گیا تھا، اور الحمدللہ اس کا عربک انالیسس بالحمدللہ مکمل کر دیا گیا تھا الحمدللہ. چلیے اب انشاءاللہ ہم ذرا الحمدللہ شروع کرتے ہیں تدبر قرآن بالقرآن، یعنی تفسیر قرآن بالقرآن. دیکھیں بتایا آپ کو شروع میں ثم آیا ہے، ثم پھر بتایا تھا آپ کو ثم کیا ہے، حرف عطف مع التأخیر. حرف عطف ہے مگر اس میں اسپیس ہے، کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا. تو ثم بتا رہا ہے میرے محترم کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان سے جو پختہ عہد لیا تھا، ان سے بتایا آپ کو آیت نمبر 83 میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریے گا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیجیے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے شگفتگی کے ساتھ پیش آئیے گا. نمبر 4 نماز اپنے کردار میں قائم کیجیے گا. آتوا الزکاۃ اپنا نفس کا تزکیہ کیجیے گا. 5 باتیں وہاں ہو گئی تھے محترم. آیت نمبر 83 میں آیت نمبر 84 میں 2 اور باتوں کا اضافہ کر دیا گیا. لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کا خون مت بہانا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد میرے محترم نمبر 7 کیا ہے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ، اور نہ آپ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا. 7 باتیں. جی اب یہاں میرے محترم اس کے بعد بتایا تھا آپ کو انتم
ثم یعنی اس یہ اشارہ مل رہا ہے کہ جو ان سے پختہ میثاق لیا گیا تھا میرے محترم، وہ اس پہ یقیناً جی تھوڑے سے دن قائم رہے۔ جی اس سے ثم سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے فوراً ڈینائی نہیں کیا، بلکہ کچھ مدت تک اس پہ قائم رہے، مگر بعد میں انہوں نے معاذ اللہ نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ انتم آپ سب، ہاؤلاء بتایا تھا آپ کو، یہ کیا ہے میرے محترم؟ ہاؤلائی یہ تأکید کے نہیں آ رہا ہے، یعنی انتم آپ سب، ہاؤلاء آپ ہی ہو، آپ ہی ہو، تو یہ ہاؤلائی بھی میرے محترم یہ تأکید کے لیے آ رہا ہے۔ اس کو میں نے کہا تھا آپ کے لیے کیا ہے، یہ بدل ہے میرے محترم، یہ بدل ہے۔ بدل بھی تأکید کی شکل ہوتی ہے۔ تو انتم ہاؤلاء، اگر آپ کہیں ثم ہاؤلاء صحیح تھا، اگر آپ کہیں ثم انتم تقتلون تم بھی صحیح ہے۔ تو یہاں میری محترم انفسائز کرنے کے لیے یعنی آپ ہی وہ لوگ ہو، کیا اشارہ ہے؟ جن سے پختہ عہد لیا گیا، جن سے میثاق لیا گیا، آپ ہی وہ لوگ ہو۔ اب آپ نے کیا شروع کر دیا؟ تقتلون انفسکم، بتایا آپ کو محترم، تقتلون انفسکم یعنی اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ اپنے آپ کو تو کوئی قتل نہیں کرتا نا میرے محترم، زندگی سے سبھی پیار کرتے ہیں میرے محترم، جی کوئی مرنا تو نہیں چاہتا۔ تو یہاں کیا اشارہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، جی یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرمائے تقتلون انفسکم، آپ اپنے آپ کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اوپر بھی کہا تھا نا لا تسفکون دماءکم، آپ اپنا خون مت بہائیے گا۔ کیا مطلب تھا؟ ایک دوسرے کا خون مت بہائیے گا۔ اشارہ یہ دینا تھا میرے محترم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو پہلے اجتماعیت کا پیغام، جی کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف میں آتا ہے، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مومنین کی مثال آپس میں محبتیں اور آپس میں شفقتیں کرنے والے، جی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے، یہ ان کی مثال کیسی ہے؟ مانند الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہونا یہ چاہیے تھا اکارڈنگ فرمان حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو عرب مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے، لائک ون باڈی، ایک جسم کے مانند۔ فرمایا اب ڈیٹیل، اذا اشتکا منہ عضو، اگر اس جسم کے سے ایک عضو کو تکلیف ہو رہی ہے، صرف یا ناخن میں تکلیف ہو رہی ہے صاحب، یہ ناخن میں، پوری باڈی میں نہیں، بس یہ ناخن میں، اذا اشتکا منہ عضو، فرمایا اگر ایک عضو کو بھی اس جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پوری باڈی پر۔ فرمایا تداعا لہو سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی کو پین ہوتا ہے، پوری باڈی پوری رات جاگتی رہتی ہے اور بخار میں تڑپتی رہتی ہے۔ حالانکہ ایک عضو میں تکلیف ہوئی ہے، مگر کیونکہ وہ ایک عضو بھی، چھوٹا سا عضو بھی وہ جسم کا حصہ ہے، امپیکٹ کرتا ہے پوری جسم کو میرے محترم۔ یہ چاہا تھا رب العزت والجلال نے، جی ہو نہ سکا یقیناً۔ دو عرب تو چھوڑیے میرے محترم، ایک گھرانے میں ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا، ایک گھرانے میں، جی وہ کہ ایک گھرانے میں رہنے والے ایک بھائی کہتا ہے
وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہیں، مگر نکلتے ہیں گھر سے تو کوئی سیدھی طرف کی مسجد میں جاتا ہے، کوئی الٹی طرف کی مسجد میں، دونوں ایک مسجد میں نہیں جاتے۔ یوں ہمیں ڈیوائڈ کیا انہوں نے ہر گھر میں۔ میرے محترم، 2 ارب مسلمان کا خواب تو جو بیکار کے لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ امت مسلمہ کا نعرہ صرف میرے محترم فنڈ جمع کرنے کی نعرہ ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں پہلے ایک گھر کو تو میرے محترم یونٹ کر لو، چھوڑ دو 2 ارب کو، ایک گھر میں تو لوگوں کو ایک کر سکو، نہیں کر سکے میرے محترم۔ 5 مسلک بنا دیے اور ہر فرد اپنے مسلک پہ قائم ہے۔ 5 افراد ہیں گھر میں، 5 مسلک پہ عمل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آزادی صاحب، اور کاش نہیں سر، ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ صاحب میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، کس کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کافر انسان کی۔ دیکھا آپ نے، کر دیا ہمیں ڈیوائڈ میرے محترم، مذہب کے نام پہ کیا، اتنی بڑی کامیابی ان کی۔ جی بہن بھائی ایک نہیں، بات کر رہے ہیں اب 2 ارب مسلمانوں کی۔ چاہا تو یہی تھا، ہو سکتا تھا اگر قرآن کریم پہ عمل کرتے، بس اگر فقہ سے لوگوں کو بچاتے، روایات سے لوگوں کو بچاتے اور صرف قرآن پہ ان کو مرکوز رکھتے تو یقیناً الحمدللہ ایسا ہو سکتا تھا۔ ابھی بھی میرے محترم موقع ہے، بس اگر امت مسلمہ کا کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو اس سے سب سے پہلے کہے کہ صاحب آپ پورے قرآن کو منتخب نصاب کا گیم مت کھیلیے، نہ، یہ گیم ہے منتخب نصاب، بہت بڑا جھوٹ میرے محترم۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کوئی منتخب نصاب نازل نہیں کیا، اللہ کا منتخب نصاب یہ پورا قرآن ہے میرے محترم، 6236 آیات، یہ اللہ تعالیٰ کا منتخب نصاب ہے۔ ایسا نہیں جیسے سب لوگوں نے کر رکھا ہے نا، ایک چھوٹا سا کتابچہ بنا دیا کہ صاحب یہ قرآن کا منتخب نصاب ہے۔ اب ان قرآن کون سی آیتیں لیا ہے اپنے فیور میں، جو بھی ان کا موقف ہے، جو بھی ان کی تھیوری ہے، جو ان کا کنسپٹ ہے، اس کے مطابق آیتیں جمع کر لیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے شروع کر، صاحب یہ قرآن کا منتخب نصاب ہے۔ غلط بیانی مت کیجیے، آپ کے صاحب یہ ہمارا منتخب نصاب ہے، قرآن کا نہیں، دین کا نہیں۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ بہادر تو بنیے صاحب، سچ تو بولیے کہ یہ ہمارا منتخب، ہماری جماعت کا منتخب نصاب ہے، ہماری نظریے کا منتخب نصاب ہے، اوکے، مگر قرآن کا منتخب نصاب، دین الہی کا منتخب نصاب، بہرحال دین کے نام پہ ڈیوائڈ کیا گیا۔ ٹھیک ہے صاحب، تو میری محترم یہاں کیا اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں، جی یہی وہ لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ بتا دیا کوئی اپنے آپ کو تو قتل نہیں کرتا نا، زندگی سے سبھی پیار کرتے ہیں میرے محترم، اور اسی ہماری کمزوری سے تمام ڈاکٹرز اور حکیم حضرات فائدہ اٹھاتے ہیں کہ صاحب کوئی مرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے صاحب کچھ دوائی دو ان کو، میڈیسن پہ لگاؤ، اور خوب مہنگی میڈیسن۔ زندگی بچانے کے لیے انسان سب کچھ قربان کرتا چلا جاتا ہے، جی زندگی سے محبت ہے سب کو، تو پھر کس کو قتل کیا جائے گا؟ کیا معاذ اللہ اگر اس کو آپ اسی طریقے سے لٹرلی سمجھیں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ خودکشی کی تعلیم دی جا رہی، کل یور سیلف، خودکشی کی تعلیم دی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ دیکھ قرآن کا اسلوب، الفاظ، تقتلون انفسکم، آپ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، یہ ظاہری لفظ ہے،
جی مگر مقصود کچھ اور ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا صاحب۔ جی 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 آئیے، ایک دوسرے کو مت قتل کیجئے، جی ایک دوسرے کو مت قتل کیجئے۔ اور کیوں بتایا؟ اجتماعیت کا پیغام سمجھانے کے لیے۔ اگر آپ کسی کا قتل کر رہے ہیں گویا کہ اپنے آپ کا قتل کر رہے ہیں آپ۔ جی کاش ہمیں مفہوم سمجھایا جاتا۔ کسی کو رسوا کرنا در حقیقت اپنے آپ کو رسوا کرنے کے مانند ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مانند ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مانند ہے۔ جی ایک جسم میرے محترم، پوری امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے۔ کہاں گیا یہ تصور؟ ختم کر دیا گیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے میرے محترم، مگر وہی میں نے کہا نا، وہاں بھی چناؤ کیا جاتا ہے۔ بس احادیث مبارکہ میں بھی سبوں نے چناؤ کیا، باقی تمام حدیث کا انکار کر دی، سبھی منکر حدیث ہیں۔ جی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 150 حدیثوں کا انکار کیا، جس کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک قائم کیا تھا۔ اس کی تمام 150 احادیث کی نفی کی امام شافعی نے، انکار کیا، تو کیا منکر حدیث ہوئے؟ نہیں صاحب، ان کے اصول کے مطابق وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، ختم۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے الحمدللہ کہ صاحب یہ قرآن کے پیمانے کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کو رد کر رہے ہیں، تو قیامت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر مسلک کے نام پہ رد کریں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ آپ یہ کہہ کے رد کر دیں کہ صاحب یہ ہماری مسلک کے مطابق نہیں ہے۔ طلاق کی بار بار اصل میں بات کر رہا ہوں بیکوز یہ بہت نازک ایشو ہے۔ بہرحال بخاری شریف کی روایت ہے، جناب رکانہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ شیخ گوگل میں جائیے، جی شیخ گوگل سے کہیے ذرا سا بخاری شریف کی کتاب کھولیے، کتاب الطلاق، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اور مسلم شریف میں کتاب الطلاق آ جائے گا، سب آ جائے گا۔ یہاں صحابی رسول ہیں جناب رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ نے اپنے گھر والی کو طلاق دے دی، پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن میں نے اپنی گھر والی کو طلاق دے دی 3 دفعہ۔ جانے لگے، آپ نے ان کو بلایا، رکانہ کیا آپ نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تھیں؟ کہنے لگے جی جی ایک مجلس میں 3 دے دی تھیں۔ آپ فرمایا نہیں رکانہ، وہ ایک شمار ہوتی ہے، جائیے اپنے گھر والی کے پاس، اپنے گھر والی کو لے جائیے۔ یہ موجود ہے بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف میں آ گیا، کلیئر روایت۔ مگر مسلک والے کہتے ہم نہیں مانتے نہ حدیث کو، صاحب ہٹائیے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ تو منکر حدیث نہیں ہوئے یہ لوگ؟ صرف جو یہ کہے بیچارہ کہ صاحب یہ قرآن کے پیمانے کے خلاف ہے، یہ منکر حدیث ہے، بس۔ دیکھا آپ نے؟ بہرحال تو میرے محترم، ایک دوسرے کو مت قتل کیجئے، سمجھنا پڑے گا قرآن کو۔ اب قتل کا مطلب کیا ہے بتایا آپ کو میرے محترم، قرآن کریم میں ہی قتل کے 2 مطلب آتے ہیں۔ جی ایک قتل وہی جو ہم جانتے ہیں مارنا، کھلڈ، اور ایک قتل ہے میرے محترم آگی جھگڑنا، یہ بھی قتل ہے۔ اس کی دلیل دی تھی آپ کو، پھر دے رہا ہوں، جی آئیے سورہ قصص کی طرف میرے محترم، تاکہ عام مطمئن ہو جائیں الحمدللہ۔ جی سورہ القصص ہے، سورہ نمبر ہے 28 اور آیت نمبر ہے میرے محترم 15۔ فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فوجد فيها رجلين يقتتلان. تو یقتتلان کا مطلب یہاں جھگڑ رہے تھے. جی تلوار لے کر آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے. جس سے چاہیں ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سبوں نے لکھا جھگڑ رہے تھے. یہی قرآن کے سیاق و سباق سے سمجھ میں بھی آتا ہے. اس کے بعد بیکوز آپ دیکھ لیجیے میرے محترم، جی یہ دیکھ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ، اس نے کہ اگلے دن آیت نمبر 18 میں پھر یہی ہوتا ہے میرے محترم، پھر یہی ہوتا ہے کہ وہی انسان کسی اور سے جھگڑ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہ کلیئر ہے. اچھا، اس کے بعد میرے محترم سورہ الحجرات کی طرف آئیے. یہ دو آپ کو دلیلیں دینے. جی الحمدللہ، یہ سورت نمبر 49 میرے محترم اور آیت نمبر ہے 9. چلیے الحمدللہ 49 کے 9 صاحب. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر دو گروہ اہل ایمان کے آپس میں جھگڑنے لگے، ایک دوسرے کو قتل تو نہیں کریں گے نا صاحب، وہ مومن ہی نہیں کہلائیں گے، معذرت. جی جو ایک دوسرے کے، اس نے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، اگر دو مسلمان اپنی تلواریں لے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، آپ نے فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، فرمایا قاتل بھی آگ میں اور مقتول بھی، دونوں دوزخی قرار دے دیے گئے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مگر اس کو بھی نہیں بیان کیا جاتا بیکوز مشکل ہو جائے گی پھر. تو میرے محترم یہاں اقتتلوا یعنی جھگڑنے لگے. ٹھیک ہے سر. اچھا، اسی میرے محترم یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، معاذ اللہ یہ عجیب تھیوری بنا دی، اللہ معاف فرمائے، کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا. نہیں صاحب، نہ، انبیاء علیہ السلام کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہودی روایات ہے، تمام یہودی روایات اعوذ باللہ آتی چلی گئیں، اور جس سے ثابت ہو گیا میرے محترم آپ یہ سوچئے، اللہ تعالی کیا اگر یہ بتایا جاتا کہ صاحب جو بھی دعوت دین کا کام کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی دین کی دعوت کا کام نہیں کرے گا، جی سب چھوڑ دیں گے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں. کیا تسلی دے رہے ہیں؟ جی یہ بھی سمجھ لیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے. فرمایا گیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے، یہ سورہ النساء ہے، سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 141 ہے. فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، للکافرین حق کو چھپانے والے منافقین کو، منکرین حق کو اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیں گے. علی المؤمنین سبیلا، اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ ان کو مسلط نہیں کریں گے. نہیں صاحب، پھر حسبی اللہ کا کیا فائدہ پھر صاحب؟ پھر اللہ کی مدد و نصرت کا یقین کا میں کیا کروں گا؟ اگر کوئی بھی باطل پرست انسان کھڑا ہو جائے گا اور ہر داعی حق کو قتل کرتا چلا جائے گا تو دین کا دعوت کا کام نہیں چلے گا، رک جائے گا. تبھی اللہ تعالیٰ تسلی دے دی کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کسی کافر کو کسی مومن پر کبھی مسلط نہیں ہونے دیں گے، نہ اس کو غالب آنے دیں گے. قرآن پڑھ لیجیے صاحب،
روایات کو چھوڑ، روایات میں تو بہت کچھ ہے خیر کے ساتھ، روایات میں تو ماشاءاللہ باطل پرست ہی ماشاءاللہ سب کچھ کرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ بہرحال ان کا اپنا عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدۃ الرجعہ. الرجعہ یعنی سب واپس آئیں گے، امام علی بھی واپس آئیں گے، معاویہ بھی واپس آئے گا، امام حسین علیہ السلام بھی واپس آئیں گے، یزید بھی واپس آئے گا، تمام واپس آئیں گے. جی یہ عقیدہ ہے کچھ مسلمانوں کا ہمارے، تبھی ان سب کو قتل کروا دیا، قصہ ختم کر دیا. قرآن میں کو ہرگز نہ. ایک اور آیت میری حبیب ان کے خاص طور پر ان کے بارے میں معاذ اللہ کیا کیا باتیں کہی جاتی. فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھیے آیت نمبر الحمدللہ ہمیشہ یاد رکھیے 67 ہے میرے محترم، 67:5 کی المائدہ کی 67. فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا. روایتیں بنا لی کہ قتل کا ارادہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، اور اعوذ باللہ اعوذ باللہ. تو بہرحال میرے محترم، تو قتل کے دو مطلب ہیں. ایک فرمایا کہ یا تو آپ اسی نے دیکھیں محترم تسفکون دماءکم نہیں کہا، اب آپ سمجھیے سفک دماء خون بہانا وہ کلیئر کٹ ہے خون ریزی. میثاق لیا گیا تھا کہ آپ خون ریزی مت کیجئے گا. گڈ. اگلی آیت میں فرمایا کہ اب آپ ہی لوگ ہو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، اس میں دو میننگ آ گئے. اگر یہ آتا ثم انتم ہؤلاء تسفکون دماءکم، یہ ہوتا ون میننگ کہ اب آپ ہی لوگوں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہو. یہ قرآن کی عظمت دیکھیے میرے محترم. جی ہونا ہی چاہیے تھا نا صاحب، بیکوز اگلی بات آز اٹ از آ رہی ہے، اگلی بات آز اٹ از. فرمایا گیا تھا لا تخرجون انفسکم، مت نکالنا ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے. آیت آ رہی ہے دیکھیں محترم وتخرجون، آپ نکال رہے ہو. اگلی بات آز اٹ از آ رہی ہے، مگر صف کی دماء میں بات بدل گئی. قرآن کی عظمت دیکھیے. جی استعمال لفظ یوں نہیں ہوا ہے، ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں بس یوں ہی آ گیا ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس الفاظ نہیں تھے اسی لیے مجبوراً یہ لفظ استعمال کر لیا. یوں کہتے ہیں لوگ. جی جی مجبوراً استعمال، کوئی لفظ اور لفظ نہیں ملا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں وہ نہیں، ایسا مت کہیے سا. مگر انسان آگے بڑھ جاتا ہے میرے محترم. جی جی وہ اللہ تعالی سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. آپ کے سامنے ہیں کتنے لوگ ہیں میرے محترم ہمارے معاشرے میں آج جو اپنے آپ کو عقل کل قرار دیتے ہیں. قرآن کی نفی، کوئی حقیقت نہیں قرآن کی، ہٹائیے. بس ہماری بات ہمارے بڑوں نے جو کہا وہی حرف آخر ہے، کوئی حرف نہیں. اچھا تو میرے محترم یہاں فرمایا تقتلون انفسکم، جس کی دو میننگ آ گئے. یہ ہے محکم اور متشابہ. بتایا تھا آپ کو محکم کیا ہیں، ایک میننگ والے الفاظ، اور متشابہ کیا ہیں، ایک سے زیادہ میننگ والے الفاظ. سفک دماء یہ ایک میننگ والا لفظ ہے، سفک دماء خون ریزی، خون بہانا. قتل وہ محکم تھا، قتل متشابہ آ گیا، ایک سے زیادہ میننگ ہے. قرآن میں ہی الحمدللہ، اپنی طرف سے نہیں لا رہے میرے محترم، ضرورت نہیں.
اللہ نہ کرے ہمیں قرآن کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ہے کتاب الہی میں، آئیے دیکھتے چلے جائیے سب کچھ۔ اچھا تو قتل میں دونوں باتیں آ گئیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو یا ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو، ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیے جھگڑتے ہو یہاں مقصود ہی ہے، کیوں؟ آگے چلیے وَتُخْرِجُونَ وَتُخْرِجُونَ آپ نکالتے ہو، اب یہ دیکھیے آ گیا اخرجہ، یہ آ گیا اخرجہ افعلہ کے وزن پر، سوچ سمجھ کر، جان بوجھ کر، قصدن ارادتن پلاننگ کر کر نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے آپ میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے۔ یہ دیکھیں ابھی جھگڑے کا نتیجہ ہوتا ہے نا میرے محترم، جی یہ جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ جب آپ کسی جھگڑتے ہیں، اگر اس کو آپ نے قتل کر دیا تو کس کو نکالو گے گھروں سے میرے محترم؟ یہی الگ لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں نا میرے محترم، انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آپس میں مت جھگڑیے، بیکوز جھگڑنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم اور زیادتی، آپ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا شروع کر دو گے۔ اور بتایا تھا آپ کو گھروں سے نکالنے سے مراد میرے محترم جی کسی بھی لحاظ سے اپنی مستحقات سے نکالنا، جو مستحقات سے ان سے نکالنا۔ اچھا اب یہاں ظلم دیکھیے میرے محترم، فرمایا تظاہرون علیہم، فرمایا یہ ظلم آپ خود بھی کرتے ہو، اور دیکھیے تظاہرون، یہ دیکھیے یہ ہے ظاہرا، اصل میں ہے ظاہرا، ظاہر ہونا اردو میں، وضح وبان، بتایا تھا آپ کو وضح وبان، ظاہر ہونا، ٹھیک ہے، مگر تظاہر یہ آ گیا باب تفاعل، تظاہر باب تفاعل یعنی قصدن ارادتن، جب علا گیا تو قصدن ارادتن مدد کرنا ان کے خلاف، تظاہر ان کے خلاف مدد کرنا، مددگار بن جانا، معاذ اللہ۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ تتظاہرون، تتا دو تا ہیں بیکوز یہ فعل مضارع ہیں، مگر ایک تا حذف ہو گئی، جی کیوں؟ آسانی کے لیے۔ اگر آپ پڑھتے تتظاہرون، زبان پہ دقت ہو رہی ہے، جس طریقے سے سورہ قدر میں آتا ہے تنزل الملائکۃ، تنزل اصل میں تتنزل دو تا ہیں، وہاں بھی ایک تا حذف ہوا ہے، جی سورہ حجرات میں ولا تجسسوا، اصل میں ولا تتجسسوا دو تا ہیں، ایک تا حذف ہوا ہے، کیوں؟ آسانی کے لیے میرے محترم، آسانی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور رحیمی دیکھیے، بس آسانی کے لیے فرمایا تتظاہرون، آپ ان کے خلاف مدد کر رہے ہو، علیہم کی وجہ سے تتظاہرون آپ مدد کر رہے ہو، مگر جب علیہم آ گیا حرف جر تو یہ آ گیا کہ آپ ان کے خلاف لوگوں کی مدد کر رہے ہو۔ یہ دیکھیں حالانکہ آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ آپ مددگار بنتے ایک دوسرے کے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ دشمنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف۔ یہی ہو رہا ہے میرے محترم، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سبوں نے میرے محترم اغیار سے مدد طلب کری اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے لیے، جی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اموی تاریخ، عباسی تاریخ، جی عثمانی تاریخ دیکھ لیجئے، انہوں نے کس سے سہارا لیا؟
انہوں نے کس کو سپورٹ میں لیا اور کس کی سپورٹ سے انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرا اور خون ریزی کری. دور مت جائیے، ابھی بھی جتنے بھی آپ کے عرب ممالک ہیں جو ماشاءاللہ جی اسلام اور توحید کے ماشاءاللہ نعرے لگا رہے ہیں، دیکھ لیجئے کہ صاحب ان کا وجود کیسے ہوا ہے، کس کی مدد سے میرے محترم یہ اپنی حکومتیں بنا سکیں. تاریخ موجود ہے، پڑھ لیجئے. یہودی اور انگریزوں کے ساتھ مل کر میرے محترم ہم سے کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بات مت کرو صاحب. وہ کہتے ہیں نہیں، یہودی تو مسلمان ہیں، وہ شیعہ کافر ہیں، مگر یہودی مسلمان ہیں، وہ حرج نہیں. انگریز بھی سب مسلمان ہیں سب، مگر معاذ اللہ کون کافر ہیں؟ جی معاذ اللہ یہ ان کا طریقہ رہا ہے. تو میرے محترم بہرحال یہ تاریخ گواہ ہے کہ صحیح ہوتا رہا. فرمایا بالاسم، بتایا تھا آپ کو اثمہ کیا ہے میرے محترم. اثمہ بتایا تھا الف ثا اور میم. اثمہ کا مطلب ہے میرے محترم بوجھ ڈالنا، بوجھ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اثمہ یعنی ان پر یقیناً وہ زیادتی کر رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں. والعدوان تو ان کی مدد کر رہے ہیں. اب بوجھ ڈالنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ غلط کارروائیاں کرنا. جی والعدوان بتایا تھا عدوان یہ میرے محترم مصدر ہے، جیسے فرقان، فرق ہم نے لیا نا، فریقن کا فرق، یفرق اصل میں ہے فرقن، یہ مصدر ہے فرقان. اسی طریقے سے میرے محترم قرأ یقرأ، یہ ورب قرأ کا اور وہ ہے قرءن، مگر مصدر دوسرا کیا ہے؟ قرآن، جو ہم کہتے ہیں قرآن کریم. قرآن یہ بھی مصدر ہے میرے محترم، جس کو بعض لوگ اسم المصدر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے عدا کا اصل مطلب ہے دوڑنا. جی تیز دوڑنا، یہ ہے عدا. مگر پھر ہو گیا عدا یعدو، عدو عدون، تو عدون یہ مصدر ہے، اور عدوان معنوی لحاظ سے پھر کیا ہوا؟ زیادتی کرنا، معاذ اللہ. تو میرے محترم یہ یہاں ایک بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیا تظاہرون علیہم، آپ ان کے خلاف مدد کر رہے ہیں لوگوں کی. کافی تھا، یہ بیان کرنا مقصود تھا نا ان کی سچویشن کو یا ان کی حیثیت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ آپ کیا کر رہے ہو. آپ اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہوں، اور مزید یہ کہ آپ یہ خود بھی کر رہے ہو، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو جو ایسا کر رہا ہے آپ ان کی مدد کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہو اپنے بھائیوں کے خلاف. تو یہ مفہوم تھا تظاہرون علیہم، اس میں بات واضح ہو گئی تھی. مگر فرمایا بالاثم والعدوان، اللہ تعالی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ہے اور زیادتی ہے، منع ہے. اثم بوجھ اٹھانا یعنی اذیت و تکلیف دینا، یہ مراد ہے، منع تھا. عدوان زیادتی کرنا منع تھا. مگر آپ یہ دونوں چیزیں جو منع تھیں، ابھی آگے آگے ہمارے ساتھ اور اچھی بات آئے گی، یہ دونوں چیزیں جو منع تھیں آپ ان کو کر رہے ہو، معاذ اللہ. یہ ان کا جرم بتانے کے لیے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ہاں بالاسم والعدوان، آپ کو پتا ہے کہ اس میں اثم ہے، اس میں حد سے بڑھنا ہے، اس میں زیادتی ہے، اس میں بوجھ ڈالنا ہے، غلط ناانصافیاں کرنی، مگر پھر بھی آپ ایسا کر رہے ہو.
دیکھا صاحب آپ نے؟ اچھا اب دیکھیے میرے محترم، اب یہاں سے بات چینج ہوتی ہے، دوہرا معیار میرے محترم، جی 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 جی، دوہرے معیار کی اللہ تعالی یہاں اب بات فرما رہے ہیں، دوہرا معیار فرمایا وَإِنْ، اور اگر یأتوکم، یہ پھر جملہ شرطیہ آ گیا، وَإِنْ، اور اگر یأتوکم، اتا یأتی، اتا کم، جب دیکھیے اتا بھی دو میننگ میں آتا ہے قرآن میں ہی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا مطلب؟ اتا کا مطلب عطا بھی ہے، دینا بھی ہے، جی، تو اتا کے دو مطلب ہے، آنا اور عطا کرنا، دونوں قرآن میں ہیں، یہ بھی متشابہ لفظ ہے۔ اب اس کو سیاق و سباق سے دیکھیں گے الحمدللہ کیا مناسب ہیں، اس کے مطابق میننگ اٹھائیں گے۔ فرمائے وَإِنْ يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، اسارا، اسیر کی شکل میں، اسارا جمع ہے، جمع ہے، اس کا مفرد ہے اسیر، اور اس کا روٹ ورڈ ہے الف حمزہ، حمزہ آ سین الرا، اسارا، اسارا، جی، اسرا قید کر لینا، قید کرنا۔ فرمایا اگر یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں قیدیوں کی شکل میں، اسارا، قیدیوں کی شکل میں اگر یہ آتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تفادوہم، یہ فدا، فدا جس سے فدیہ نکلا ہے میرے محترم، فدا یفدی، یہ ہے فدایا، فدایا کا مطلب ہے کمپنسیٹ کرنا، فدیہ دینا، ٹھیک ہے؟ پھر میرے محترم یہ چلا گیا باب فاعلہ میں، فادا یفادی لیں گے انشاءاللہ بھی آپ، تو فادا یعنی قصدن اور ارادتن، سوچ سمجھ کے میرے محترم فدیہ دینا، اس نے مطلب فرمایا تفادوہم، فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ سب قصدن ارادتن ان کا فدیہ دیتے ہو، سوچ سمجھ کر۔ کیا مطلب کہ آپ یہ کام دیکھیے، اخرجو و تخرجون، اخرجہ وہاں بھی افعلہ کا وزن تھا، سوچ سمجھ کر ان کو نکالتے ہو قصدن ارادتن، اور یہاں سوچ سمجھ کر قصدن ارادتن ان کا فدیہ دیتے ہو، یعنی ان کو چھوڑنے کا مال دیتے ہو۔ فدیہ کا مطلب اس کنٹیکس میں کیا ہے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان قیدیوں کو چھوڑیں گے، اس کے عوض ہمیں آپ اتنا پیسہ دے دیجئے، یہ فدیہ، معاوضہ دیتے ہو۔ اللہ اکبر، تفادوہم قصدن ارادتن، آپ ان کا فدیہ، ان کا معاوضہ دیتے ہو ان کو چھڑانے کے لیے۔ آگے دیکھیں کیا فرمایا میرے محترم، آئے ہائے، فرمایا وَهُوَ، جبکہ، واو حالیہ ہے، جبکہ وہ تھا محرمون، جبکہ وہ تھا آپ پہ حرام۔ کیا حرام تھا؟ علیکم، آپ پر کیا حرام تھا؟ اخراجہم، ان کا نکالنا آپ سب پر حرام تھا۔ حرام عمل کر رہے ہو، حرام عمل کر چکے ہوں، اب اس حرام عمل کو جسٹیفائی کر رہے ہو یوں۔ دیکھا آپ نے، حرام عمل تھا ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، ایک دوسرے کو اس کے مستحقات جو ڈیزرو کرتا ہے نہ دینا، یہ حرام عمل ہے، بیکوز یہ نا انصافی ہے، انصاف کے خلاف ہے یہ بات۔ جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو دیجیے، مگر مستحقات سے جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کو نہیں دینا۔ حرام تھا یہ عمل، یہ اگزامپل دیا جا رہا ہے۔
گھر سے نکالنے سے مراد صرف گھر سے نکالنا نہیں ہے، نا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا یہ ہے۔ جی جی، حرام تھا آپ پر ایسا کرنا صاحب، حرام عمل بھی آپ نے کر لیا اور دشمنوں کی مدد کی ان کے خلاف۔ وہ جب نکالے گئے شکست ان کی ہو گئی، اب وہ جب قیدی بن کے چلے گئے، اب وہ جب ان کو واپس قیدی بنا کے لا رہے ہیں تو آپ ماشاءاللہ آگے بڑھ کر ان کا معاوضہ دے کر ان کو چھڑوا رہے ہو، تو پکڑوایا ہی کیوں تھا؟ حرام عمل کیوں کیا تھا؟ یہ ہے میرے محترم منافقت اور دوہرا معیار، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ رشوت اپنی جگہ لیتے رہیے، قتل و غارت گری اپنی جگہ، کرپشن اپنی جگہ کرتے رہیے، نماز روزہ اپنی جگہ کرتے رہیے، وہ اپنی جگہ یہ اپنی جگہ، دونوں کو چلائیے صاحب۔ اور دونوں کو چلانے کے لیے انہوں نے سب سے بڑا وار کس پہ کیا؟ اللہ رب العزت والجلال پر۔ جی جی، جب کہا کہ اللہ تعالی جلالی ہیں اور جمالی بھی ہیں خیر کے ساتھ، چلیے اللہ تعالی بے انتہا جمالی ہیں، بے انتہا محبت فرمانے والے، مگر جلالی بھی ہیں، بے انتہا انتقام اور جبر کرنے والے۔ اعوذ باللہ، یہ تقسیم ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ یہودیوں کی تقسیم ہے میرے محترم۔ ہمارے دین میں کوئی جمالی جلالی نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے، صرف نہ جمالی نہ جلالی، یہ دونوں اسلام کی یہ ٹرمز اسلامی ٹرمز ہیں ہی نہیں، نہ کہیں قرآن میں استعمال ہوتا ہے جمالی اور جلالی، اعوذ باللہ۔ مگر انہیں کیوں اس تھیوری کو بنایا؟ اپنے آپ کو دوہرا معیار والا بنانے کے لیے۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی و نفسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کو عذاب للعالمین بنا دیا روایات سے۔ آپ رحمت نہیں عذاب ہیں انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، روایات لے آئے، دونوں چیزیں ہیں آپ، اعوذ باللہ۔ اسی لیے ہمارے لوگ اس بات کو ایکسپٹ کرتے چلے گئے کہ ٹھیک ہے صاحب، کوئی حرج نہیں، قاتل بھی ہیں مگر نماز روزہ تو کرتے ہیں، شرابی ہیں جی، غیبتیں کرتے ہیں، حرام مال کھاتے کھلاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز روزہ تو چل رہا ہے۔ جی جی، بد زبان ہیں، بد اخلاق ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، مگر کوئی حرج نہیں، اماں نماز پڑھتی ہیں ہر وقت کی۔ اس نماز کا کیا کریں گے؟ اماں کی نماز کا میرے محترم یہ کیا ملے گا اس نماز سے؟ خود ان اماں کو یا ہم ان کی اولاد کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اماں ہر وقت تسبیح لے کے رہتی ہیں، ہر وقت اماں، بس اماں ہی اماں ہیں، تو اماں کی زبان تو صحیح کر لو، اخلاق تو ان کے صحیح کر لو، فتنہ پروری کرنا تو چھڑوا دو ان سے، ان اماں سے۔ وہ نہیں کریں گے، نہیں صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس ہمارے اماں کا مزاج ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، ہر کوئی کہتا ہے بہت اچھے انسان ہیں، بہت نمازی پرہیزگار، مگر وائف کو ہر وقت مارتے رہتے ہیں، بچوں کو مارتے رہتے ہیں، گالیاں گلوچ کرتے رہتے ہیں، مگر ہیں بہت اچھے۔ کہاں سے بہت اچھے ہو گئے؟ یہ کون سی اچھائی ہے؟ ہمارے ذہنوں کو یوں بنایا گیا، جی ڈرل کیا گیا یہ کہ ایک ہی وقت میں آپ دوہرے معیار والے بن سکتے ہیں، آپ ایک ہی وقت میں بہت اچھے انسان بھی ہیں اور بہت بڑے شیطان بھی ہیں، دونوں چلے گا۔ تو ہم سب یوں ہی بن گئے، ہم سب کو بنا دیا گیا نا کہ ہم بہت اچھے انسان اور بہت بڑا شیطان بھی میں ہی ہوں، اچھا انسان بھی میں ہی ہوں اور بڑا شیطان بھی میں ہی ہوں۔ تو صاحب نہیں ہو سکتا نا صاحب، ایک طرف ہونا پڑے گا، قرآن یک رخی یک سوئی، ایک طرف ہو جائیے،
دونوں ساتھ چلیں، ہاں دونوں ساتھ چلیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہے ہیں جلالی جمالی، جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، تو میرے ساتھ کیوں نہیں چل سکتے؟ یہ منافقت کی تعلیم دی گئی۔ جب غصہ کرتے معاذ اللہ لگتا ہے کہ شیطان آ گیا ان کے اندر، یہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، اچھے انسان ہیں، بے فکر، بہت اچھے انسان ہیں۔ اچھے انسان کون سے اچھے انسان؟ تبھی قرآن نے بتا دیا، یہ تضاد دیکھیں صاحب، ایک حرام عمل تھا، حرام عمل کر لیے، اب حرام عمل کے بعد ایک صحیح عمل کرنے جا رہے ہو تو کیا فائدہ؟ پہلے اس حرام عمل سے رکتے تو خود بخود یہ عمل رک جاتا، مگر یہی ہوتا ہے، حرام عمل اپنی جگہ کرتے چلے جاؤ اور اچھے عمل بھی اپنی جگہ کرتے چلے جاؤ۔ ہے نا لوگ حرام کمائیے، پھر مسجد بنا دیجئے، مدرسہ، ادارہ، کنواں کھدوا دیجئے، لوگ خوش ہو جائیں گے۔ صاحب ارے صاحب کیا عجیب، بہت بڑے فیاض دل انسان ہیں۔ ارے صاحب یہ تو دیکھ لیجئے فیاض دلی آ کہاں سے رہی ہے، سورس آف انکم کیا ہے، کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا نہ۔ آنے دو، بس آنا چاہیے پیسہ، سورس آف انکم کوئی بھی ہو۔ دیکھا آپ نے معاذ اللہ میرے محترم کتنی بڑی آیت تھی۔ اب آپ سنیے، آئے ہائے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا آپ سب لوگ ایمان لاتے ہیں بعض باتوں پر؟ کیا مطلب ایمان لاتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ جی ایمان کا اطلاق جہاں ہوگا قرآن میں اس سے مراد عمل ہے۔ کیوں؟ بیکوز ہر جگہ قرآن میں آتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل، بیکوز عمل ہے مطلوب ہے ایمان سے۔ جی امام علی علیہ مقام علیہ السلام کا قول ہمیشہ آپ کے دہراتا ہوں، الایمان هو العمل، ایمان تو عمل ہی ہے۔ اس نے فرمایا کہ آپ بعض کتاب کی بعض باتوں پر، ببعض الکتاب، کہ ایمان کے بعض باتوں پر عمل کرتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض کا انکار کرتے ہو اور چھپاتے ہو بعض کو۔ چناؤ میرے محترم، یس، جیسے آج کیا جا رہا ہے، قرآن سے بھی چند آیات نکالنی جو اپنے مسلک اور اپنی جماعت اور اپنی تھیوری کو سپورٹ کرتی ہے، اور بتا دے کہ یہی بس قرآن ہے، یہ قرآن کا منتخب نصاب۔ بس احادیث مبارکہ میں بھی ایسے ہی کیا، 2-3 حدیثیں نکال لی بس، جو اپنے مطلب کی ہیں، اپنے مفاد کی، ان کو فوکس کر لیا۔ پورے قرآن کی تعلیم کوئی نہیں دیتا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، آپ تفسیر قرآن، دو تفسیر قرآن آپ سنتے رہتے ہیں، کہاں رکتا ہے تفسیر کرانے والا اپنی مرضی کی؟ جہاں وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے، جو ذہن سازی آپ کا کرنا چاہتا ہے، وہاں رکے گا وہ، بس ختم، سمپل۔ ہر لفظ پہ نہیں رکے گا، ہر آیت پہ نہیں رکے گا میرے محترم، نہیں بابا، اسے وہاں رکے گا جہاں وہ آپ کی ذہن سازی کرنا چاہتا ہے، جہاں سے وہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہے جو اس سے، جس بات کا تعلق اس کے مسلک سے ہے، وہاں رکے گا وہ، وہاں دلائل دے گا، صاحب یہ ہے، وہ ہے، یہ دیکھی آیت، وہ آیت، یہ اوہ ماشاءاللہ۔ پورے قرآن کو میرے محترم کوئی نہیں پڑھاتا، نہیں پڑھاتا، کو بتائے نقصان ہو جائے گا، ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اس سے اگر قرآن پڑھاتے بھی ہیں روایات سے، بس روایات سے، میرے صاحب قرآن کو قرآن سے پڑھائیے، نہیں۔ دیکھا آپ نے یہ آیت،
85 میرے محترم اگر اس آیت کو بیان کیا جاتا بار بار اور لوگوں کو سمجھایا جاتا اور میں اپنا مؤاخذہ اور محاسبہ کرتا. اچھا اس کو کرنا ہے ایسے. اچھا تو میرے محترم بہرحال ابھی تھوڑا سا تفسیر روکتے ہیں اس لیے کہ غالباً وہ ہم نے عربک انالیسز اس کا مکمل نہیں کیا تھا، اس کو مکمل کر لیتے ہیں معذرت آج. اس کے بعد اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے تفسیر تدبر قرآن کی. آئیے ذرا لکھنا شروع کرتے ہیں. انالیسز میرے محترم اپنا سپارہ اٹھائیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، معذرت، اور لکھنا شروع کرتے ہیں. یہ دیکھیے صاحب، آفا، یہ حمزہ استفہام ہے میرے محترم جی، اور حمزہ استفہام ہے تو ہم اس کو کہیں گے حمزہ استفہام ہے مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا. یہ حمزہ استفہام ہے اور اس کو مبتدا کا محلہ اس کو عطا کریں گے. فا جو ہے میرے محترم یہ حرف عطف ہے، مگر یہاں ہم اس کو فا استئناف کہیں گے. فا استئناف ہے، ٹھیک. تؤمنون، یہ پھر دیکھیں آگے بار بار آتا ہے ہمارے ساتھ. تؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ٹھیک ہے سر. والواو فاعل، الواو فاعل، رائٹ. اچھا. ببعض، بحرف جر، بعض مجرور، بعض اس کا مجرور ہے، ٹھیک ہے. وہو مضاف، والکتابی مضاف الیہ مجرور بالکسرہ، ٹھیک. اب کہیں گے والجار والمجرور ببعض، والجار والمجرور والمضاف الیہ، والجار والمجرور فی محل نصب مفعول به، مفعول به کا محلہ ہے، فی محل نصب مفعول به، ٹھیک. واو حرف عطف، حرف عطف لانا تھا جی. تؤمنون تکفرون، جی ضروری تھا حرف عطف یہاں لانا. قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے انداز مبارک پر صاحب، اللہ اکبر. جہاں واو عطف چاہیے وہاں اللہ تعالیٰ لائے ہیں. میننگ مکمل نہیں ہوگا، اشارہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. اگر واو استئناف ہو جاتا پھر جیسے اوپر میرے محترم جی، تخذون انفسکم وتخرجون، واو عطف تھا، بتایا تھا آپ کو، وہی لوگ کر رہے ہیں، جس سے ثابت ہو گیا قتل کا مطلب جھگڑنا ہے، قتل کرنا نہیں ہے. بہرحال واو حرف عطف، تکفرون معطوف علی تؤمنون، معطوف علی تؤمنون لکھ دیں گے. تکفرون وہی لکھیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. یہ دیکھ ببعض جار و مجرور، کل جار و مجرور، ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک. بی حرف جر، بعض اس کا مجرور بالکسرہ، پھر وہی لکھیں گے یقیناً. والجار والمجرور فی محل نصب مفعول به. الحمدللہ. طيب بات مکمل ہو گئی. اب فرمائیں فما، فا للاستئناف، فا استئناف ہے جی، نئی بات شروع ہو رہی ہے. ما استفہامیہ ہیں جی، ما استفہامیہ ہیں، اور یہ فی محل
رفع دیکھیے ما جزاؤ جزاؤہ معاذ اللہ النار. تو یہ ما جو ہے جب اس کا ہم جواب سمجھتے ہیں میرے بابا تو یہ ما فی محل رفع خبر، یہ خبر ہے، خبر مقدم، ٹھیک ہے. تو ما حرف استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع خبر مقدم. دیکھو اس کو آپ کہیں گے ما جزاؤہ تو آپ کہیں گے جزاؤہ معاذ اللہ النار. تو ما جو ہے یہ النار کو ڈسکرائب کر رہی ہے، اسی نب یہ خبر ہوئی، مبتدا نہیں ہے، یہ خبر مقدم ہے. ٹھیک دیکھیے آ گیا جزاء مبتدا مؤخر، جزاء مبتدا مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ٹھیک ہے. اچھا من، یہ دیکھ من اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. جزاء الذي کو کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ جزاء حامد، جزاء خالد، یہ مضاف الیہ ہے. مگر کہائی لمبی ہے، تھوڑی سی آرام سے لکھ لیجئے. من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ٹھیک ہے سر. يفعل آگے فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. جی یفعل، اب کون یفعل میرے محترم؟ یہاں یفعل جی والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، جو یفعل جو کرے، یفعل جو کرے گا، تو جو کہاں ہے یہاں؟ یفعل فعل مضارع مرفوع بالضم الظاہر على آخرہ، والفاعل فعل جب کہا فاعل ضرور آئے گا صاحب، والفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. ٹھیک ہے سر، ہوا. ذالک اسم اشارہ للبعید مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به اول. ذالک اسم اشارہ ہے جی، مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول به اول. منکم، ہاں من حرف جر، کم اس کا مجرور ہے، اور اگر اب چاہیں تو لکھ لیجئے کم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل مجرور، مجرور کا محلہ ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اب کہیں گے فل اسٹاپ کے بعد والجار والمجرور. والجار والمجرور میرے محترم کیا ہے؟ والجار والمجرور فی محل نصب مفعول به ثانی. ٹھیک ہے صاحب، مفعول به ثانی ہو گیا. ٹھیک. الا حرف استثناء، حرف استثناء، مگر میرے محترم یہاں ہم ضرور کہیں وہ استثناء لا عمل، یعنی حرف استثناء ہے وہ امپک نہیں پڑے گا. کیوں؟ حرف استثناء سے پہلے
اگر ما نافیہ آتا ہے میرے محترم، یہ کہ ما الا، اگر ما نافیہ آتا ہے میرے محترم جی، یا ما نافیہ جب آتا ہے اس سے پہلے، تو وہ اس کا عمل روک دیتا ہے۔ بہرحال ایک تھوڑی سی لمبی بحث ہے، ہم اس کا اعراب کرتے ہیں جیسے کہ الا موجود نہ ہو۔ بہرحال اب اس کو آپ الا حرف استثناء لکھ لیجئے بعد میں انشاءاللہ، بیکوز میننگ وائز تو ہے، میننگ ہے میرے محترم، استثناء کی میننگ ہے جی، جو کہ رہے گی، مگر عمل کا اعراب کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا الجھ جاتا ہے۔ بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب آپ استثناء پڑھیں گے انشاءاللہ تھرڈ بک میں۔ اچھا اب آ گیا خزیون۔ دیکھیے اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ میرے محترم کہ مستثنیٰ پر زبر آتا ہے۔ جاء الطلاب الا حامدا، جب آپ مستثنیٰ پڑھیں گے آپ دیکھ لیجیے مستثنیٰ یہ آتا ہے منصوبات کی لسٹ، جیسے مفعول بھی ہے، مفعول معہ، مفعول لاجلہ، التمییز، الحال، جی یہ تمام منصوبات کے لسٹ میں آتے ہیں، ان میں سے ایک المستثنیٰ ہے نو ڈاؤٹ، مگر جیسے میں نے آپ سے کہا یہاں تو خزیون آ رہا ہے، خزین نہیں آ رہا، دو زبر نہیں دو پیش آ رہے ہیں۔ ٹھیک، اب اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو پیش کامن ناؤن ہم اس سے پہلے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا میرے محترم، ٹھیک ہے۔ اب ممکن ہم جب ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو یہ خزیون آ رہا ہے۔ اب میرے محترم خزیون کب آتا ہے؟ جملہ اسمیہ اگر ہو، جب وہ خبر ہو، ٹھیک، تو ہم یہاں اب یہ کہنا پڑے گا میرے محترم جی، کیا کہنا پڑے گا؟ کہنا پڑے گا میرے محترم خزیون، خزیون کیا ہے؟ خزیون خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لمبتدأ محذوف تقديره هذا خزي، هذا ہے، هذا یہ اسم اشارہ، یہ ہمیں محذوف کرنا پڑا، نہیں ہے میرے محترم، ٹھیک۔ اچھا، یا پھر میرے محترم بعض علماء لغت کہتے ہیں آپ اس کو مبتدا مؤخر قرار دے دیجئے، اور مبتدا مقدم کیا ہے؟ لہم، فور them، لہم خزیون۔ بہرحال یہ ہذا خزیون، یہ میننگ وائز تو یقیناً میرے محترم میننگ وائز یہی کہنا افضل بہتر لگ رہا ہے کہ اگر اس کو ہم خزیون کو ہم کہیں خزیون مبتداً مؤخر، تبھی مبتدا کامن ناؤن آ رہے نہیں، مبتداً مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره لمبتدأ مقدم، ایک مبتدا جو مقدم ہوا ہے وہ کیا ہے؟ لہم، جار و مجرور، خبر مقدم ہو رہا ہے نا، لہم خبر ہے، مقدم جو ہو رہا ہے، جب بھی جار و مجرور شروع میں آئے گا تو وہ خبر مقدم ہوگا، تو اصل جملہ کیا ہے؟ لہم خزیون۔ یہ زیادہ میرے محترم میننگ میں زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس کو پھر لکھ لیتے ہیں آرام سے، آپ لکھیے خزیون مبتدأ مؤخر، ٹھیک ہے، مرفوع بالضم الظاہر علی آخرہ لخبر مقدم، ایک خبر جو مقدم ہوا ہے، مگر لخبر مقدم
محذوف جو حذف ہے تقدیرہ اس کو ہم کیا سپوز کریں گے لہم. ٹھیک ہے صاحب یہ بہتر ہے نو ڈاؤٹ. اچھا اب آگے چلیے. فی الحیات الدنیا فی حرف جر الحیاتی. اچھا اب یہاں دیکھیے محترم بتایا تھا آپ کو جزا یجزی اردو کا لفظ ہے جزا اردو میں استعمال ہوتا ہے. جزاؤن اس کا مصدر ہے میرے جزازی جزیون ہے اصل میں جزیون ہے. جزاؤن یہ بھی دوسرا مصدر ہے. جی خزا خزیون یہ دیکھ یہ سے جزا ویسے خزا. خزا یخزی خزا کیا ہے میرے محترم معاذ اللہ. خزا یعنی معاذ اللہ رسوا ہونا معاذ اللہ. الذلة والهوان الخزي هو الذل والهوان اعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ بھی رکھے پیارے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خزی خزا هو الذل والهوان یہاں مصدر استعمال کیا جا رہا ہے میرے محترم مکمل رسوائی معاذ اللہ. جی خزی مصدر استعمال کیا جا رہا ہے کہ لا محدود اور unlimited رسوائی ہے معاذ اللہ ان کی. کہاں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. اللہ اکبر. جی بتائیں گے انشاءاللہ بس کے بارے میں آئیں گے. الحیا حیا یحیا حیا حین یا الف یحیا جی اور اس کا پھر ہو جائے گا حیون. یہ حیون اس کا مصدر ہے اور حیاتن یہ بھی مصدر ہے میرے محترم زندگی. زندگی یہ مجرور ہے. ٹھیک الدنیا اس کی صفت ہے. معذرت ہم اس کی تفصیل میں نکل گئے. الدنیا اس کی صفت ہے. اب بتائیں گے آپ کو میرے محترم جہاں بھی قرآن میں آتا ہے الحیات الدنیا بتائیں گے دنیا کا مطلب کیا ہے. جی عربی لغت میں جی ہم کو تو پتہ نہیں بس یہ بتا دیا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. بس یہ بتا دیا خیر کے ساتھ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے صاحب. تو صاحب پہلے یہ بتائیے کہ دنیا ہے کیا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. جب روٹ ورڈ آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے خود بخود بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. یہ کہنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھ لیجیے آپ گنگناتے رہے لوگ وہی جو گنگناتے دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے وہ یہ گنگنانے کے لیے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں. یہ دیکھ تضاد. ہم کو تو آپ یہ گنگنا رہے ہو کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور آپ یہ نعت سنانے کے لیے یہ کلام سنانے کے لیے لاکھوں روپیہ ہم سے لے رہے ہو کہ دنیا پھر کیا ہے. پھر آپ دنیا سے دل نہیں لگا رہے ہو مگر بے مقصد نون سینس پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. یہ بولنے والا بھی جھوم رہا ہے سننے والا بھی جھوم رہا ہے. پتہ ہی نہیں کیوں جھوم رہے ہیں بس. المیہ ہے میرے محترم معاذ اللہ کہ نعت کو بھی اب باقاعدہ پیسے نشاور کیے جاتے ہیں. اعوذ باللہ. یہ کس پہ نشاور کی جاتے ہیں پیسے. مطلب مجرے کا دماغ ابھی تک چل رہا ہے. اب مجرہ کچھ شرم حضوری میں نہیں جاتے ہیں. جی تو چاہتا ہے تو جب مجرے میں نہیں جا رہے اس کی جگہ آپ نعت خوانی کر دی اور وہی شوق یہاں پورا کر رہے ہیں کہ اٹھو بھائی اور اس پہ پیسے نشاور کرو. اعوذ باللہ. شوق وہی مجرے کا نام بدل دیا اس کا. اسلام میں نہیں ہے. یہ توہین ہے میرے محترم. توہین پیسے نشاور کرنا. اعوذ باللہ اعوذ باللہ. مگر یہی دین بن گیا میرے محترم. یہی دین.
جو جتنے زیادہ پیسے نشاور کرے گا، بھلے وہ حرام کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، بہت بڑا محب رسول ہے صاحب، عاشق رسول ہے صاحب، تو ہزاروں روپے انہوں نے نشاور کر دیے. یہ پیمانہ بن گیا میرے ماں. یہ الگ بات ہے کہ پوری رات نعت سن کر فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ مسئلہ نہیں، وہ کوئی حرج نہیں. بس محفل نعت میں ضرور شریک ہو جائیے آپ. فجر کی نماز پڑھنا نہ پڑھنا وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ عاشق رسول، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. بس نماز ضرورت نہیں ہے. بدل گئی بات ہے. بہرحال بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اس کے صفت آگے. اچھا اب میرے محترم، والجار والمجرور، ہاں والجار والمجرور میرے محترم، یہ دیکھیے الجار و مجرور فی محل رفع خبر ثان، یہ دوسری خبر آ گئی. جی تو دیکھیے اصل جملہ کیا ہے. دیکھیے لہم فی الحیات الدنیا خزی، بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں. اور حرف استئناف یوم، یوم میرے محترم یہ مضاف ہے، مضاف شبیہ بالظرف اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. شبیہ بالظرف مضاف، تبھی اس کو کیوں کہیں گے شبیہ بالظرف؟ میں تبھی تو اس پہ زبر لگے گا، زبر لگا ہوا ہے. جی وَيَوْمَ، یہ جو یوما ہے یہ میرے محترم یہ اس کو شبیہ بالظرف کہنا پڑے گا، تبھی یہاں زبر اس کا کنفرم ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا. تو یہ شبیہ بالظرف ہے. یوم القیامت اس کا معمول ہے، القیامتی اس کا معمول ہے. اچھا اب یہ جو یوم القیامتی ہے، دیکھیے یوم یہ مفعول فیہ کہلاتے ہیں، مفعول فیہ. اب یہ مفعول فیہ مقدم ہے. جی اس کا اصل یردون، یہ دیکھ یردون لکھیے، یردون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، اور یوم مفعول فیہ، یوم مفعول فیہ، اور القیامت اس کا معمول ہے. تو جملہ کیا ہوا؟ یردون یوم القیامت. بتائیں گے بھی آپ کو الحمدللہ، بار بار بتاتا ہوں کہ یہ تقدیم و تاخیر کیوں ہوتی ہے پلیسز میں، کیوں جگہ کو دوسری جگہ کی طرف لایا جاتا ہے میرے بیٹے، بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو یردون یوم القیامت مفعول فیہ آ گیا، مقدم تھا، ٹھیک ہے صاحب، تبھی زبر آ رہا ہے، ورنہ آپ نہیں لا سکتے زبر. جی اچھا الی حرف جر، اشدی یہ اس کا مجرور ہو گیا، وہو مضاف، العذابی مضاف الیہ. پھر کہیں گے والجار والمجرور فی محل نصب مفعول به، مفعول به. یوم القیامت مفعول فیہ، اور الی اشد العذاب جار و مجرور فی محل نصب مفعول به. اور میرے واو استئناف، ما حرف نافیہ، ما حرف نافیہ. اللہ، جی اللہ مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، بغافل بحرف جر، غافل مجرور، الجار والمجرور في محل رفع خبر، خبر کا محلہ ہے. عما یہ ہے جار و مجرور، اصل میں عن اور ما ہے، یہ اصل میں ہے عن عین نون اور پھر ما الگ سے، مگر مرش کر دیا گیا
اور ہو گیا عما. تو عما جار و مجرور، عین حرف عن حرف جر، ما اسم موصول مجرور ہے، والجار والمجرور فی محل رفع خبر ثان، دوسرا خبر. تعملون وہی آ گیا، تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل. والجملة الفعلية، جملة فعلية تعملون، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثالث. یہ تیسرا ہے. تین خبر ہیں میرے محترم اس کے. الحمدللہ یہاں رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل اس کی انشاءاللہ تفسیر مکمل کریں گے. اس کے سپورٹ میں ایک اور آیت انشاءاللہ آپ کو بتانی ہے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ چناؤ کا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے اور کیوں ہے. اللہ نے وہاں ریزن بیان کر دیا ہے. انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور بہت پیاری بات میری حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کل کی آیات میں آئیں گے. جو آیت ہم اس کی تفسیر میں بیان کریں گے، تفسیر قرآن بالقرآن، اس میں بھی مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ ہے. کوشش کریں میرے محترم جہاں بیٹھیں اللہ کی عظمت کو بیان کریں اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کیجیے پلیز. بے شمار الحمدللہ آپ کو آیات اب بتا دی گئی ہیں، بے شمار. عظمت مصطفیٰ کے الحمدللہ جو کتاب آپ سب کو دی تھی، جی سلام کا اہتمام حب نبی کا، جی الحمدللہ اس میں ہم نے 25 عظمتیں لکھی ہیں الحمدللہ. اور یہ جو ابھی کتاب ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی محبت کے رشتہ اربعہ، اس میں اور بھی عظمتوں کی الحمدللہ باتیں بیان کی گئی ہیں. تو آپ پڑھیے جہاں بھی اپنے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، کبھی موقع ملے اللہ کی عظمت کی ایک دن بات کر لی، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بارے میں. اگلے دن عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کی کوئی بات ان کے ساتھ شیئر کریں. دہراتے رہیے جی انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.